سوال یہ ہے کہ کیا عقائد میں تقلید نہ ہونے کے معنی ہیں کہ جو چاہے عقیدہ بنا لیں؟ اس کو تھوڑا سا وہی والی بات ہے، ہم پہلے تو یہ غور کریں کہ عقائد میں تقلید ہے کیوں نہیں، عقائد میں تقلید کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، تقلید جو ہے ایک ظنی چیز ہے، زوئیں سے ظن و گمان جو آپ کہتے ہیں، جو یقین سے نیچے کا مرحلہ ہوتا ہے، تقلید ایک ظنی چیز ہے، درست؟ یعنی آپ جب تقلید کرتی ہیں تو میکسیمم جو صورتحال ہوتی ہے اس فتوے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ قسم نہیں کھا سکتے کہ یہی حکم خدا ہے۔ اب میں ایک عامیانہ تعبیر کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، میکسیمم جو آپ کہہ سکتی ہیں وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ حکم خدا ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ میکسیمم جو مثلا فرض کریں، مثلا حالا من باب مثال عرض کروں، آغا سیستانی نے فتویٰ دیا کہ جی عورت حجاب میں اگر چہرے پر زینت نہ ہو تو چہرہ کھول سکتی ہے، درست؟ کوئی آپ کو پوچھے یہ حکم خدا ہے، یہی حکم خدا ہے، یعنی لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا وہ یہی چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے کیا پتا، تو آغا سیستانی نے کہا ہے، یہی کہیں گے نا آپ؟ یہ تو نہیں آپ کہیں گے کہ ہاں یہ حکم خدا ہے، مجھے کیا پتا، تو آغا سیستانی کو پتا۔ ہم گئے آغا سیستانی کے پاس کہ حاجی آغا یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی عورت جو ہے وہ چہرہ کھول سکتی ہے، قسم کھائیں کہ یہ حکم خدا ہے، قرآن لے کر آئے، منگوائیں قرآن۔ میں قسم تھوڑی کھا سکتا ہوں، میں نے جتنا کوشش کر سکتا تھا میں اپنی میکسیمم کوشش کے نتیجے میں اس بات تک پہنچا ہوں کہ بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ حکم خدا یہی ہو۔ جو امکانات تھے ان میں سے سب سے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ حکم خدا یہ ہو کہ عورت اگر زینت نہ ہو چہرے پر تو اسے چھپانا عورت کے لیے نامحرموں سے واجب نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں بھی کچھ شرط و شروط ہیں، میں وہ حجاب کے احکام تو نہیں چلتے کہ ساری شروط اور قیود کے ساتھ بیان کروں، میں صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، درست؟ بس تقلید جو ہے وہ میکسیمم آپ کو جو اس کی اڑان ہے نا وہ اتنی ہے کہ وہ آپ کو ظن تک لے کے جاتی ہے اور یقین سے نچلے درجے پر رکھتی ہے آپ کو۔ اس کی تعبیر آسان یہی ہو سکتی ہے کہ یقین تک نہیں پہنچاتی، 100% شیورٹی نہیں دیتی آپ کو، اس سے نیچے نیچے ہیں آپ۔ جبکہ عقائد میں 100% شیورٹی چاہیے ہوتی ہے، یقین چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کہیں گی امام، احتمال قوی یہ ہے یا زیادہ امکان اس بات کا کہ امام ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی، تو یہ بات نہیں چلے گی۔ آپ کا یہ کہ امام ہونا ضروری ہے، پھر امام کون ہے، امام کی خصوصیات کیا ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر یقین چاہیے آپ کو۔ تو تقلید یقین تک پہنچاتی نہیں ہے، درست؟ تو پھر کیسے جائز ہو جائے تقلید عقائد میں اور اصول دین میں؟ کیونکہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ تقلید دیتی نہیں۔ ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے اصول دین میں؟ یقین۔ اسی لیے اگر توضیح المسائل ہو آپ لوگوں کے ہاتھ میں، اگر نہیں ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو پہلا مسئلہ دیا ہوا ہے، پہلے مسئلے میں کیا لکھے انہوں نے؟ اصول دین میں قطعی امور میں اور مسلمات میں تقلید نہیں ہوتی، اس لیے کہ بالآخر ایک چیز جو قطعی ہے، جہاں پہ قطع یعنی وہ یقین، 100% شیورٹی، اصول دین میں کہتے ہیں ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے، دلیل سے جاننا ضروری ہے، صحیح نا؟ اور جب دلیل ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی پھر یقین آور ہوگی۔ دلیل یہاں پہ جو از روئے بصیرت ہے، یہ دلیل مضبوط اور محکم دلیل کہ جو آپ کو ثابت کرے کہ خدا کا وجود ہے، خدا ایک ہے،
نبی کی ضرورت ہے، نبی خاتم الانبیاء ہیں، آئمہ کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، خدا عادل ہے، قیامت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. درست. بس تقلید یقین تک نہیں پہنچاتی، اور کیونکہ اصول دین میں یقین کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی، اس کا وہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. درست. تقلید تو نہیں ہو سکتی. اب کرنا کیا ہے؟ اب وہی والی بات جو انہوں نے کہا کہ دلیل کے ساتھ آپ کو سمجھنا ہے. یعنی اصول دین رٹے والی چیز نہیں ہے، سمجھنے والی چیز ہے. اور سمجھنا بھی اس طرح سے کہ آپ 100% شیورٹی کے ساتھ، یقین کامل. درست. ایسا یقین آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جس میں دیکھیں یقین اس کیفیت نفس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ دوسری سائڈ میں 1% بھی احتمال نہ دیں. مثلا اس وقت 5:15 ہوئے ہیں، دن ہے یا رات؟ اگر کوئی کہے آپ کو نہیں جی رات ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ کہیں گی سورج ہی نظر نہیں آ رہا. پھر کیا کہیں گی؟ کچھ نظر آئے یا نہ آئے دن ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ دن ہے، سورج نظر آئے نہ آئے نہ آئے. اس لیے کہ ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا، رات کا وقت نہیں ہوا، تو بس دن ہی ہے. کڑی ہوئی البتہ کھڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ 1% بھی امکان نہیں دیں گے ابھی بیٹھے بیٹھے کہ اس وقت شاید رات ہو گئی ہو. 1%. اس قناعت نفس، اس نفس کی بے نیازی کے جس میں آپ 1% بھی احتمال نہ دیتے، اس کو کہتے ہیں آپ منزل یقین پر فائز ہیں. حق الیقین، عین الیقین، اور پھر دوسرے وہ اس کی کیٹیگریز اپنی ہیں، لیکن بلاخر اس کو یقین کہتے ہیں کہ جو طرف مقابل جو بھی امکان ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کا 1% بھی اس کی گنجائش موجود نہ ہو. آپ مرد ہیں یا عورت؟ اگر کوئی کہیں گے آپ مرد ہیں، آپ وہ مجھے یاد ہے یہ ایک اختلاف بھی ہے، قصہ مجھے یاد آ گیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک اختلاف بھی ہے، پوری جزیات کے ساتھ یاد نہیں لیکن ہلکا پھلکا مطلب سمجھا دوں گا آپ کو کہ یقین کیا ہوتا ہے. کہ یہ اختلاف ہے ہمارے فقہا کے درمیان کہ اصول دین میں دلیل ہونا ضروری ہے یا بغیر دلیل کے خالی یقین ہو کافی. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو یقین ہے، دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی آپ سے پوچھے دلیل کیا تو آپ کہیں گے وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں مانتی ہوں اور 110% مانتی ہوں، اتنا یقین ہے مجھے. درست. تو یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات. تو یہ اصول دین کے باب میں یہ 2 طرح کے فتوے ہیں. آغا خوئی، آغا سیستانی یہ دلیل کے قائل ہیں، لیکن آغا خمینی دلیل کے قائل نہیں، کہتے ہیں یقین ہو کافی ہے، دلیل نہ بھی ہو چلے گا. درست. اسی طرح کوئی مجتہد تھے، ان کا بھی نظریہ یہ تھا کہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ایک دفعہ وہ گزر رہے تھے کسی کھیت سے، تو ایسے پتہ نہیں ان کو کون سی رگ پھڑکی ان کی، تو وہ کسان جو کام کر رہا تھا انہوں نے اس کو روک کے پوچھا بھائی تم تقلید کرتے ہو؟ کہا ہاں جی کرتا ہوں. کہا کس کی کرتے ہو؟ اب مجھے نام یاد نہیں ہے کہ کون تھے، براہ جو بھی نام دیا وہ یہی تھے جو پوچھ رہے تھے. کہا کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ یقین ہے تمہارا اللہ کے پاس؟ کہاں ہے. کہا کہ دلیل بتاؤ، تم جس کی تقلید کرتے ہو وہ تو دلیل کے قائل ہیں کہ دلیل کے ساتھ یقین ہونا چاہیے، تو دلیل بتاؤ. کہتا دلیل تو نہیں ہے میرے پاس. کہتا اب فرض کرو کوئی آ کے تمہیں کہے اللہ نہیں ہے، کہتے یہ جو بیلچا میرے ہاتھ میں نا اسی سے اس کا سر پھاڑ دوں گا. تو اتنا یقین ہوتا ہے. میں نے جو میرے ذہن میں ہے اور جو سنا ہوا میرے، تو انہوں نے بعد میں اپنا نظریہ چینج کر دیا تھا اس کے اس یقین کو دیکھ کر کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر دلیل کے اتنا قوی یقین ہو کسی کے دل میں. تو میرا خیال ہے اگر کوئی آپ کو آ کے کہے آپ مرد ہیں تو آپ بھی بیلچا اٹھا کے سر ہی پھاڑیں گی اور کیا کر سکتی ہیں. اتنا یقین آپ کو اس بات پر ہے کہ آپ عورت ہیں. درست. آپ 1% بھی امکان نہیں دیتی اس بات کا کہ آپ مرد ہوں. اس کو کہتے ہیں یقین. اصول دین میں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب خدا ہے، خدا کے نہ ہونے کا 1% بھی امکان نہ ہو آپ کے نفس میں. اگر آپ خود ڈاؤٹ فل ہیں، پتہ نہیں خدا ہے پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یقین کی منزلت پر نہیں. درست. بس اصول دین میں تقلید اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ تقلید انسان کو ظن تک پہنچاتی ہے، اور اصول دین میں انسان کو یقین چاہیے ہوتا ہے. درست. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یقین ہے
اب جیسے انہوں نے کہا کہ اگر تقلید نہیں تو پھر جو مرضی نظریہ بنا لیں، جس چیز کے اوپر مرضی چپک جائیں اور اس کا یقین پیدا کر لیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن اور روایات کے ذریعے دین سیکھنا ہے۔ دیکھیں، دین بنانے کے لیے ہمیں ادھر ادھر کہیں نہیں جانا ہے۔ دین کی کتاب، بس میڈیکل کی کتاب جو ڈاکٹر حضرات پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی پرسکرائب بک ہوگی نا کہ جی یہ بک پڑھائی جاتی ہے۔ ایک زمانے تک ابو علی سینا کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، ابھی بھی پتہ نہیں کیوں پڑھائی جاتی ہے نا، مجھے نہیں معلوم، لیکن بلاخر ایک پرسکرائب بک ہوتی ہوگی کہ جی یہ ہمارا کورس ہے۔ ہمیں طب اس کتاب سے لینی ہے، میگزین سے اور انٹرنیٹ سے اور ادھر ادھر کے ٹوٹکوں سے ہمیں طب نہیں بنانی، درست؟ یہ اور بات ہے کہ طب تو ہم ادھر ادھر سے نہیں بناتے، لیکن دین ضرور بنا لیتے ہیں۔ تو سب سے مظلوم چیز ہمارے پاس دین ہے، سب سے مظلوم۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ رسہ کشی شروع کر دیتا ہے اور قسمت آزمائی شروع کر دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں جو دین لینا ہے وہ ہمارے لیے پرسکرائبڈ ہے کہ ہمیں دین قرآن و سنت سے لینا ہے، روایات اہل بیت سے لینا ہے، ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ اگر یہ ایک چیز، دوسری چیز ایک اور بات آپ کی خدمت بتاؤں کہ اصل جو اصول دین ہیں وہ سارے کے سارے عقلی ہیں۔ وجود خدا عقلی، توحید خدا عقلی، عدل الہی عقلی، نبوت عقلی، امامت عقلی، قیامت عقلی۔ خود ہماری عقل، وہ جو کہتے ہیں نا مضبوط دلیل، چاہے دیکھیں دلیل کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت لمبا چوڑا ایسا فلسفی دلیل ہو کہ خود آپ کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بس آپ نے ایک رٹا مار لیا، کسی نے بھی پوچھا، ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا، آپ نے فر 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 بتا دیا، آپ سے کوئی پوچھنا چاہے تو آپ کہیں گے بھائی اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا، جتنا پتا تھا وہ میں نے اگل دیا سارا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین کے جملات میں چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں، جس طرح قدم کے نشان کسی چلنے والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، یا گوبر جو پڑی ہوئی ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے مثلاً، تو اتنی بڑی کائنات یہ دلالت کرتی ہے کہ اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ جب قدم کے نشان خود سے نہیں بن سکتے تو اتنی بڑی کائنات خود سے کیسے بن سکتی ہے، درست؟ یا وہ چرخہ چلانے والی بڑھیا جو رسول خدا کا واقعہ مشہور ہے کہ اس سے پوچھا کہ بھئی خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے، اس نے اپنے چلاتے چلاتے چرخہ ہاتھ روک دیا، کہا یہ اتنی سی مشین ہے، اس زمانے کی مشین اتنا یہ، کہتے ہیں اتنا سا چرخہ جب مجھ بڑھیا کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا، تو اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی کائنات اتنے نظم کے ساتھ بغیر چلانے والے کی کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے لیے کوئی فلسفی دلیلوں میں پڑھنا اور لمبے چوڑے کہانیاں سنانا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھی دلیل ہو تو کافی ہے۔ لیکن عقیدہ کیا بنانا ہے وہ ہمیں آؤٹ لائن قرآن اور روایات سے ملے گی، وہ ہم نے ادھر ادھر سے نہیں ملنی، وہ ہم نے انڈین فلموں سے نہیں لینی، وہ ہم نے فیس بک اور ٹویٹر اور نامی دونوں اللہ اور بلا، یہ جو سب کچھ اتنے وسائل آج کل چل رہے اس سے نہیں لینی ہے۔ دیکھیں بعض چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں، وہی جو امیر المومنین کا جملہ بھی نقل کیا، کلمت و حق و یراد بہ الباطل، شکل میں اتنی پیاری آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کہیں گے یہ واقعاً کیا بات کہی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سامنے اتنی خوبصورت بات نظر آ رہی ہے اس کی گہرائی میں آپ کو کتنی خرابیاں نظر آئیں گی۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب میں اور آپ جو ہے ممکن ہے عوام جو ہے ان کو اس گتھیوں کو سالو نہ کر سکے، اس کو سمجھنے کے لیے بلاخر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا علماء کی طرف، مگر علماء دلیل کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے۔ اگر وجود خدا کی بات ہے تو یہ ابھی چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ دلالت کرتی ہے کہ کائنات کا چلانے والا کوئی رب ہے، بغیر چلانے والے کی کائنات نہیں چل رہی، تو ایک ایسی ذات اور ایک ایسا وجود موجود ہے کہ جو اس پوری کائنات کا حاکم اور مالک ہے، جو اس کو چلا رہا ہے۔ علماء کا جو اس اصول دین کے اندر رول ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ فتووں کی طرح نقل نہیں کریں گے، جی آغا سیستانی نے کہہ دیا اب ہمارے پاس چوں چاں کی گنجائش ہی کوئی نہیں، آپ نے جتنا چوں چراں کرنا ہے آپ کریں، جو کراس کوشچننگ آپ کو کرنی ہے عقائد کے میدان میں آپ کریں، سمجھنے اور سیکھنے کے حد تک یہ کفر کا سبب نہیں بنتی ہے۔ یہ بھئی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کسی سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایک خدا کا ہونا کیوں ضروری ہے، دو ہوں تو کیا ہوگا، آپ اب اس سے آرگیومنٹس کرتے ہیں کہ جی مطلب فرض کریں دو ہم ایک
بالکل ایک جیسے ٹوئنز خدا ہم تصور کریں. وہ خدا جو ٹوئنز بچے پیدا کرتا ہے تو وہ خود بھی ٹوئنز تو ہو سکتا ہے نا. ہم بالکل ایک جیسی خصوصیات والے دو مان لیں اور دونوں میں ایک ایگریمنٹ ہو جائے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز نہ ہو. جس طرح یہ تھانوں کی حدود نہیں معین کی ہوئی, یہ حدود اس تھانے کی تو وہ حدود اس تھانے کی, تاکہ ان کی آپس میں جھگڑے نہ چلتے رہیں کہ تمہارا کیس ہے تو یہ میرا کیس ہے, تو یہ میرا کیس ہے تو یہ تمہارا کیس ہے. انہوں نے بھی اپنی حد و حدود معین کر لی. مثلا فرق کریں, ایک کہے تم دن کے خدا, دوسرا کہے تم رات کے خدا. ان میں آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا, دن کے سارے امور اس خدا کے ہاتھ میں, رات کے سارے امور اس خدا کے ہاتھ میں. اب اس نے جو تصور کیا دو خداؤں کو, تو آپ کے خیال میں یہ مشرک ہو جائے گا بندہ جو سمجھنا چاہ رہا ہے اور سیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیوں ایک ہونا ضروری ہے خدا کا. یہ شرک نہیں لاتا, شرک عقیدہ لاتا ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے اس کا, یہ ایزمپشن ہے صرف. درست, یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ کفر نہیں لے کر آئے گا, اس کو کافر اور مرتد نہیں بنا دے گا, بلکہ یہ ہونا چاہیے. یہ سیکھنے کا مرحلہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تقلیدی چیز تو نہیں ہے, میں نے کہا جی خدا ایک, آپ نے کہا چشم ٹھیک ہے جی ایک, آج سے ایک ہو گیا. اب آپ کے حلق سے اترا ہو کہ نہ اترا, 10 سوال, یہ ہماری عوام کی یہ مشکلات ہیں. 10 سوال ان کے ذہن میں ہوں گے لیکن بس اب وہ ایک ہی ماننا ہے. وہ 10 کے 10 سوال ان کو کہیں اور لے کر جا رہے ہوں گے لیکن مانیں گے ایک ہی. یہ تقلید ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے اور صحیح بھی نہیں ہے. یہاں پر جائز نہیں سمجھاتی ہے کہ صحیح نہیں ہے, یہ نہیں, کافی نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری آپ کی گردن سے اتارتی نہیں ہے. درست, اس کے لیے آپ کو پوری بصیرت سے یہ بات سمجھنی ہے کہ خدا کا ہونا کی ضروری. اگر ایک نہ ہو تو کیا بیسٹ, وہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں یہ کام نہ کریں کہ شبہ تو ڈال دیں لوگوں کے ذہن میں, پھر اس کا جواب ہی نہ دیں. تو یہ دو خداؤں والی میں بات اس کو کمپلیٹ کر دوں کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ دو بالکل ٹوئنز خدا ہوں, ایک جیسی قدرت, ایک جیسی طاقت, ایک جیسی خصوصیت والے, اور دونوں میں ایک ایگریمنٹ ہو جائے کہ ایک خدا دن کے امور انجام دے, ایک خدا رات کے امور انجام دے, یا ایک خدا خدائے شر, ایک خدا خدائے خیر, جو بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے خدائے شر اور خدائے خیر کا. درست, تو اس میں کیا حرج ہے, دو مان لیں تو کیا جائے گا, اس میں کیا جائے گا, بتائیں آپ لوگ, بتائیں چلیں کیا جائے گا. آپ لوگ تو سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کو ہو تو ہمیں ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی. ہمیں تو دو خدا چاہیے تھے کہ جن کا کلیش نہ ہو, کیونکہ قرآن نے کہا نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اللہ کے علاوہ ایک سے زیادہ خدا ہو تو لفسدتا, کائنات فاسد ہو جائے. ہم ایسا تصور پیش کریں کہ دو خدا بھی ہو جائیں اور کائنات بھی فاسد نہ ہو. پیار محبت سے جس طرح میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں یہ بھی گھر میں رہیں, اپنے اپنے کام چلائیں, کیا حرج ہے اس میں. نہیں, بس جو حدود ہیں اس کے حساب سے حدود کریں. صبح کے عوامر جو ہیں وہ اس خدا کے مانیں گے, رات میں جو باتیں ہوں گی وہ اس خدا کی مانیں گے. وہ تو میاں بیوی ہیں نا, اس لیے امن سے نہیں رہ سکتے. وہ میاں بیوی تھوڑی ہیں, وہ تو دونوں خدا ہوں گے. ایک دوسرے کی میاں کے اندر کوئی ہم رشتہ زوجیت تھوڑی ایجاد کرنے کے جہاں میاں بیوی بنے وہیں جنگ شروع ہو گئی. یہ تو نہیں کرنا ہم نے, دونوں کو خدا ہی رہنے دینا ہم نے. کیسے بھائی, جب حدود آپ نے طے کر لی تو پھر کیوں کلیش آئے گا بھائی. دن والا رات میں دخالت نہیں کرے گا, طے کر لیا رات. او کون سا بیچ کا حصہ میری بہن, یا دن ہے یا رات ہے, درمیان میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بھائی دیکھیں خدا, یہ تو ایک خدا میں بھی آپ تصور کر سکتے ہیں, ایک خدا حسد کرنا شروع کر دے لوگوں سے, مخلوق سے. اس نے دیکھا مثلا میں نے علی کو بنایا, امیر المومنین کو میں نے بنایا, اور لوگ اسی نے ایسا بنا دیا کہ لوگ اس کو خدا ماننے لگے, حسد پیدا ہو گیا امیر المومنین سے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے, ٹیبل ٹاک. ارے ابھی ہم قرآن سے تھوڑی بات کر رہے ہیں, ابھی تو ہم مسلمان ہوئے ہی نہیں, تو مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, تو ضرورت کیا ہے دوسرے کے, آپ نے اپنا کام مشکل حل کرنی ہے نا آپ نے. نہیں صحیح ہے, اس حد کا وہ ہے, لیکن دوسری حد کا مثلا دن میں آپ کا کوئی کام پڑا تو آپ نے اس خدا کے پاس چلی گئی. اب یہ تو ضروری نہیں کہ دن میں کام پڑے, کوئی کام رات کو آ گیا تو اب آپ اس خدا کے پاس جائیں گے.
دن میں اس خدا کو پکاریں گی، ظہر اور فجر کی نماز میں اس خدا سے دعا مانگیں گی، مغرب عشاء کی نماز میں اس خدا سے دعا مانگیں گی. کتنی پرسکون زندگی ہے. سکون نہیں مل رہا. یہ جو آپ کو پرسکون نہیں لگ رہی وہ آپ کی وہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں بچپن سے گھسی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو اللہ اتنی پرسکون زندگی. تو دن والا سزا دے گا، رات والا تھوڑی دے گا آپ کو. اس نے دن والے میں تھوڑی ٹانگ مارنی ہے. بابا دیکھیں، میں نے دن میں جرم کیا، قتل کر دیا، درست؟ تو دن والا خدا ہے جو مجھے سزا دے گا. اب وہ آج کے دن دے، کل کے دن دے، پرسوں کے دن دے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر یہی قتل میں رات کو کروں گا تو اب یہ سزا نہیں دے سکتا مجھے. ایگریمنٹ ہمارا ایسے کہ وہ والا اب سزا دے گا. رسول تو دونوں کے حبیب ہیں، تو دونوں میں لڑائی ہو جائے گی. رسول ہمارے ابھی اللہ کو تو پہلے ایک کریں، پھر ہو سکتا ہے ہم کچھ رسول بھی تھوڑے سے اور نکال لیں. ہیں بیلچا لاؤں، منگواؤں بیلچا، منگواؤں دفتر سے. عرض خدمت یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت آپ لوگوں نے تب آزمائی کر لی. عرض یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا کے لیے کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم امام کی بات کرتے تو ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو تو ہم امام نہیں بناتے تھے. یہی تو ہمارا ڈسپیوٹ چل رہا ہے ان بھائی لوگوں سے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایرا گہرا کیسے بیٹھ سکتا ہے اس مسند پر جو خلافت رسول کی مسند ہو. اس کے لیے وہ ہو کہ جو رسول جیسا ہو، درست نا. لہذا ہم اٹھا کے امیر المومنین کو بٹھا دیتے ہیں، درست. اسی طریقے سے خدائی کے مرحلے پر جس ذات کو ہم نے کھڑا کرنا ہے تو آپ کے خیال میں ہر ایرا گہرا خدا بن سکتا ہے. یہ گائے بھی خدا ہے تو وہ بندر بھی خدا ہے، تو وہ ہاتھی بھی خدا ہے، تو وہ بت بھی خدا ہے، تو وہ سورج بھی خدا ہے، تو وہ آگ بھی خدا. جس کو مرضی آپ خدا بنا لو. یا اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کرائٹیریا ہونا چاہیے نا. انہی کرائٹیریا میں سے سب سے بڑا ایک کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا محتاج نہیں ہوتا. اس کے اختیارات کے اندر حد بندی نہیں آ سکتی. جہاں حد بندی آئے گی نا وہ خدائی سے ساقط ہو جائے گا. اب ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، ہے تھوڑا ایک مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں. یہ بحث عقائد کی طرف چلی گئی، لیکن بہرحال سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، آئندہ کبھی کام آئے گی آپ کو. آپ نے اگر کہیں سنا ہو کبھی واجب الوجود اور ممکن الوجود، ان دو چڑیوں کا نام سنا کبھی؟ سنا ہے نا؟ واجب الوجود اور ممکن الوجود. خدا کی ذات ہمیشہ واجب الوجود ہوتی ہے. واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حد و حدود نہیں ہوتی. جہاں حد و حدود آئی وہ واجب سے تبدیل ہو کر بن جائے گا ممکن. اور ممکن وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں آتا ہے، درست. ممکن اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں آئی ہو. عدم سے وجود میں آنے کا لازمہ کیا ہے؟ جب وہ عدم تھی اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں پر حدود حد آ جاتی ہے، درست. خدا واجب الوجود ذات کو کہتے ہیں. ہم یعنی جو سسٹم، جو طریقہ کار ہوتا ہے نا علمی بحث کا، اس میں پہلے خدا کو نہیں ثابت کرتے، پہلے واجب الوجود کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر ایک تاج بناتے ہیں کہ واجب الوجود کا تاج کیسا ہوگا، پھر اس کو لے جا کے خدا کے سر پہ فٹ کرتے ہیں، درست. اس کے تاج کا ایک نگینہ یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر حد و حدود نہیں آ سکتی. اب جو دن والا خدا ہے اور جو رات والا خدا ہے، دن والا خدا رات والے خدا کے کاموں میں ٹانگ مار سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی حد آ گئی، اس کا مطلب ہے اس کے اندر حد آ گئی. پھر اگر یہ چاہے کہ کوئی کام، مثلا فرض کریں اس کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آج چاند یہ نکال پائے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کام میں محتاج ہے کہ اس سے اجازت لے.
تو جو محتاج ہوا کرتا ہے، جس کے اندر حد و حدود ہوا کرتی ہیں، وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا، وہ ممکن الوجود ہوتا ہے، اور ممکن الوجود مخلوقات ہوا کرتی ہیں، وہ خالق نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ پتہ چلا کہ یہ ایگریمنٹ کیوں نہیں چلتا. سمجھ میں آ گئی نا؟ خوب. یہ تو اس اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ تقلید نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آزاد ہیں، جو نظریہ مرضی بنائیں، آپ بت پرستی کا نظریہ بنا لیں، آپ جو ہے مثلا آتش پرستی کا نظریہ بنا لیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اس نظریات بنانے میں ہم باؤنڈ ہیں قرآن و حدیث کے. جیسا قرآن اور حدیث نے تصور دیا ہے ہمیں وہ ویسا خدا اور ویسا رسول اور ویسا امام اور ویسی قیامت اور ویسی عدالت اور ویسی خلاصہ اصول دین کو ماننا ہے. بیس اس کی روایات اور آیات بنتی ہیں. درست. منتج یہ روایات اور آیات بنتی ہیں، پھر یہ اس کے اوپر ہمارے پاس عقلی دلائل ہوتے ہیں، اور ان عقلی دلائل کی سپورٹ کی وجہ سے، بلکہ اصل دلیل عقلی ہی ہوتی ہے ان کے اندر، خاص طور پہ ان پانچوں اصول دین میں، کہ جو ثابت کرتی ہے کہ خدا ہے، خدا واحد ہے، خدا عادل ہے، نبوت ہونی چاہیے، امامت ہونی چاہیے، قیامت ہونی چاہیے. عقل ہے جو اس کو بیان کرتی ہے، اور اس عقل کو سپورٹ کرتی ہیں یہ آیات اور روایات. پھر درست. لہذا یہ ہمیں یعنی تقلید نہ ہونا آزادی نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.